رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ، فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے، صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے، آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔
اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر، انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، تو پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا، بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا۔ میت کی پیشانی پر کلمہ لکھنا، میت کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھنا کیسا ہے محمد عزیر؟ جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میت کے جو احکام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ہمیں ان کو فوکس کرنے کا حکم ہے، ان میں ایڈیشن نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس لیے میت کو بس غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے اور قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور واپس آ جائیں، اور جو پھر زندگی پڑی آپ کے لیے، آپ کے پاس، اس کے لیے سال ثواب کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ کیا خودکشی کی موت مقدر ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خودکشی کی موت بھی مقدر کی موت ہے؟ محبوب پاشا انڈیا سے۔ جی بالکل صحیح ہے، ہر چیز مقدر میں ہے۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ نالائق آدمی غموں کو برداشت نہیں کرے گا اور میرے حکم کو توڑے گا،
اور پھر اپنے آپ کو گولی سے مارے گا یا جلا کے مارے گا اور پھر جہنم میں جائے گا. تو اللہ کو یہ بات پہلے سے علم ہے تو اسی کے حساب سے ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ تو خودکشی کرے گا. اللہ مجبور نہیں کرتے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے. تو خودکشی کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس طرح مروں گا، وہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے. تو اگر وہ قیامت کے دن کہہ دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا خودکشی سے مروں گا، تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ تو مجھے پتا تھا، تیری تقدیر میں لکھا ہے، تجھے تھوڑی پتا تھا، تو نے تو اپنے اختیار سے ایک کام کیا. تو اس لیے ہمیں تقدیر کا چونکہ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے ثواب بھی ملتا ہے نیکی کا اور گناہ کا عذاب بھی ملتا ہے. اس پر بھی میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ ڈیٹیل میں آپ سن لیے گا. اس طرح لکھے نا جب ہم تقدیر میں جب ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے، اس طرح کوئی لفظ سرچ کریں گے میرے نام کے ساتھ تو وہ آ جائے گا، وہ ذرا مدلل کلپ ہے. والد کی قبر پر سلام کہنا، قبرستان میں اپنے والد کی قبر پر سلام کرنا کیسا ہے؟ علی صاحب کراچی سے. دیکھیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور. تو ہول سیل کے حساب سے نا سارے قبرستان کے مردوں کو ہمیں سلام کا حکم ملتا ہے. تو اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے. الگ سے قبر پہ جا کے میت کو سلام کرنے کا میرے علم میں کوئی روایت ہے نہیں. تو ہم کیوں ایسا کام کریں جو جس میں بدعت کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پہ دلائل دیں کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے کہ جب الگ سے ہول سیل کے حساب سے سارے مردوں کو سلام ہو سکتا ہے تو اسپیسیفک کسی خبر والے کو بھی سلام ہو سکتا ہے. دیکھیں اسپیسیفک سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ثابت ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان سے اجماع سے ثابت ہے کہ ان کو بھی سلام کیا جائے گا. باقی قبر پہ اپنے والدہ یا والد کی قبر پہ جا کے اسپیسیفک ان کو خطاب کر کے سلام کرنا تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بدعت عمل ہے، لیکن ثابت بھی نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں نا جتنا حدیث میں ہے بس اسی پر اکتفا کیا جائے. یہ طریقہ اسلم ہے، یہ محفوظ طریقہ ہے. تو آپ جب قبرستان جائیں تو سب کی نیت کر کے سب کو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیا کریں، بس اتنا. قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبد الصمد صاحب نے انڈیا سے. جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھ سورہ یاسین میرے علم میں ایسی تو، اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھی. تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کی میت کی ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو اس ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں.
تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث, لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں, کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا, تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں, جائز ہے, لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو, آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں, اب یہ اجتماعی عمل بن گیا, یہ بدعت ہو جائے. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل, کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں اور اجتماعی سطح پہ. تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے, اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے, رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں, بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے, تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں, اس سے پھر بدعت کی تائید ہوئی. تو اس لیے اسلامک بینک کو ہم نے اس وقت تحقیق کے بعد جائز قرار دیا جبکہ بینک ہمارا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درباری سرکاری لوگ ہمیں کہتے ہیں نا, سرکار سے پیسے لیتے ہیں. سرکار سے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, الٹا نقصانات ہو رہے ہیں سرکار سے ہمیں. پھر بھی سرکار کا کوئی صحیح کام ہوگا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں, غلط کام کو غلط کہہ دیتے ہیں. تو ہر ایک میں یہ ظرف نہیں ہوتا, تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اسلامک بینک میرا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ دور تھا جب بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں طالبان کی, ٹی ٹی پی کی, پاکستانی طالبان کی سوات میں بڑی لڑائیاں چل رہی تھی نا, آرمی کے ساتھ پھڈے ہوئے تھے. میرا حلیہ یہ ہے, میں اس حلیے میں جاتا تھا بینک میں, تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے, ڈرتے تھے. میں کہتا تھا بھائی میں سیدھا سیدھا یہیں کا رہنے والا آدمی ہوں, پگڑی ٹوپی نہیں بھائی, آپ کا حلیہ گیٹ اپ خطرناک. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاؤں ان کے پاس. تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ, یہ مسئلہ. تو خیر, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو, پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلی مثال. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا, ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے, کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا, اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں, ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے, اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے, کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا, تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں, دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں, میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے, پیسہ بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے, ایسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا, آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کہ تھوڑا سا تو کچھ کھچڑی انہوں نے کھلائی, اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ کھچڑی میں سے بھی جو بوٹیاں تھیں, جو پلاؤ میں سے جو بوٹیاں تھیں وہ بھی کھا گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پیسہ سیو کرنے کے لیے تو اکاؤنٹ کھلوائے جائیں تاکہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہو, کہیں بیرون ملک سفر کرنا ہوتا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے ویل ڈن, بہترین. پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے, چاہے اسلامی ہو چاہے سودی ہو, تو اگر آپ کے کوئی رشتہ آئے نا, کوئی لڑکی آپ کے داماد آئے رشتہ لینے کے لیے, بننے والا داماد,
تو اس سے پوچھ لیا کریں کہ تم نے بینک میں پیسے کیوں رکھوائے. اگر وہ جواب میں کہتے ہیں اس لیے رکھوائے تو میں پیسہ کماؤں گا, تو رشتے کا انکار کر دیا کریں. یہ بے وقوف آدمی آپ کے بچی کے مستقبل کو بھی تباہ کرے گا. اتنی بے وقوف والے کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں ہے. بچائے کیسے جائیں پیسے؟ پھر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بیچ میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں, کسی بھی طریقے سے بچا لو بھائی. گولڈ خرید لو, کچھ نہیں سریا لے کے ڈال دو. وہ سریا بھی کافی مہنگا ہو جائے گا 1 سال میں, سمجھ رہے ہو؟ یہ سریا نہیں ہوتا, یہ لے کے کہیں ڈال دو. آپ کو جگہ نہیں ہے, لوہا خرید لو یار, گھر میں ایک کمرے میں لوہا خرید کے ڈال دو, اگلے سال وہ بھی زیادہ پروفٹ دے جائے گا. بھوسی ٹکڑے خرید لو یار, 1 سال کے بعد وہ بھی پروفٹ دے کے جائیں گے. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھوسی ٹکڑے خرید لو. یہ تجربے ہو چکے ہیں, تجربے جن لوگوں نے کیے ہیں نا وہ روئے ہیں بیچارے. 5-5 سال کے لیے بینک میں پیسہ باؤنڈ کر دیا, 5 سال کے بعد ڈبل ہو جائیں گے, جب ملے تو وہ ایسا روئے. تو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو, مقصد ان کا پیسہ کمانا ہے, کما کے آپ کو دینا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. لوگ اسلامک بینک پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, یہ تو یہ کر رہے ہیں, یہ تو حرام ہے. میں نے کہا بھائی پیسہ کمانا کہاں سے حرام ہو گیا اگر جائز طریقے سے ہے؟ اسلامک بینک 6 بنیادی عقود پہ معاملہ کرتا ہے, تو وہ بنیادی عقود پریکٹیکلی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صدقہ خیرات کا ادارہ نہیں ہے, وہ نوٹ چھاپنے کا ادارہ ہے. جیسے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کو جو چیزیں بیچتی ہیں, خوراک وراک بیچتی ہیں, ہم بتاتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اگر کوئی کمپنی پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہے, کھانے پینے کی پیکنگ کی چیزیں, دودھ پیکنگ کا اور جتنی چیزیں پیکنگ کی, تو پیکنگ کی چیزیں ساری دنیا کے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مت کھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں پریزرو کرنے کے لیے, اس کو سیو کرنے کے لیے. وہ کیمیکل ہماری باڈی کو نقصان دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ پیکنگ کا دودھ مت پیو. آپ کہو یہ مفتی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے. بھائی یہ میں شریعت ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں اپنی مثالوں کے ذریعے. لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کمپنیوں کے کاروبار کو کوئی حرام کہتا ہے؟ بولو نہیں, کوئی بھی حرام نہیں کہتا. پیکنگ کا دودھ بیچنا جائز, پیکنگ کی کریم بیچنا. ایک ملائی وہ ہوتی ہے جو ہم صبح صبح دودھ سے نکال کے کھاتے ہیں, کبھی چوری بھی کرتے ہیں, گھر سے چوری ہو رہی ہے, کبھی بتا کے بھی لے لیتے ہیں ملائی. یہ ایک ملائی ہے. ایک ملائی ہے ڈبہ پیک آ رہی ہے. صحت کے لیے کون سی اچھی ہے, ڈبہ پیک یا چوری والی؟ جو میں چوری کرتا ہوں وہ والی زیادہ اچھی ہے. یہ جو ڈبہ پیک بلائی ہے, اس کو تو پتہ نہیں بلائی ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا نکالا جا رہا ہے. ہوگی کوئی اچھی چیز ہی ہوگی, لیکن میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو صحیح ریسرچ کر کے انہوں نے کہا ہے پیکنگ کی تمام چیزیں پہلی فرصت میں چھوڑ دینی. دودھ کھلا استعمال کرو. اس کے خلاف, اس دودھ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کمپنیوں نے کیا ہے. جراثیم والا دودھ ہے, بیکٹیریا ہوتے ہیں, ڈبے کا دودھ پیو. ڈبے کے دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ نظر آتا ہے. اس ڈبے کو, دودھ کو کھول کے رکھ دو, خراب ہی نہیں ہوتا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جس دودھ کو جراثیم بیکٹیریا لفٹ نہیں کرا رہا, اس دودھ کو آپ ڈبل قیمت میں خرید کے پی رہے ہو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ او بھائی بیکٹیریا بھی جہاں پروٹین ہوگا صحیح نیچرل فارم میں, وہاں بیکٹیریا کیوں نہیں آئے گا؟ بلکہ آپ تجربہ کرو اپنے گھر میں, دودھ کی کھلے دودھ ہو نا, اس میں پیکنگ کا دودھ ڈال دو. کیمیکل نہیں ڈالو جو کیمیکل پیکنگ کے دودھ میں ہے, بلکہ دودھ ڈال دو, تو بھی آپ کا یہ دودھ خراب نہیں ہوگا. تو دودھ جو خراب نہیں ہو رہا یہ کیمیکل ہے ایک, جس کی وجہ سے دودھ میں وہ کیمیکل ملایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے دودھ خراب نہیں ہوتا. پی لو آپ, میں منع نہیں کر رہا, حرام نہیں قرار دے رہا, لیکن بھائی جب تک کھلا دودھ مل رہا ہے اس میں گوالا کیا ملا دے گا؟ پانی ملا دے گا نا زیادہ سے زیادہ. تو کیا ہو گیا؟ پانی ملا دیا. شکر کرو پانی مل گیا تمہیں. اس بہانے جائز نہیں ہے پانی ملانا, اس میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس لیے آرگینک چیزوں پہ رہو. میرا ٹاپک نہیں ہے, تھوڑا سا کھسک رہا ہوں میں ٹاپک سے. پہلے زمانے میں 99 سال لوگ زندہ رہا کرتے تھے, 100 سال, 110 سال کے بزرگ تو ہمارے محلے کے نمازی تھے. وہ بھی انتقال بیماری سے نہیں ہوا, گر کے کولے کی ہڈی ٹوٹی اس سے انتقال ہوا ہے, ورنہ ان کا پروگرام دنیا سے جانے کا بولو نہیں تھا. کیا وہ ڈبے کی چیزیں استعمال کر کے 110 سال تک پہنچے ہیں؟ یہی جراثیم والا کھلا دودھ پیا انہوں نے. کمپنیوں کے اپنے فائدے ہوتے ہیں جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے. کبھی کافی کے فضائل, کبھی چائے کے فضائل. ایک زمانے میں سگریٹ کے فضائل چلا کرتے تھے, پرانے اخبار اٹھا کے دیکھو, تھروٹ انفیکشن سگریٹ ختم کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا. وہ تو ڈاکٹروں کو عقل آئی, انہوں نے مہم چلایا ہے, کیا لگا دیا لوگوں کو کس چیز پہ. تو اس لیے لائف اسٹائل بھی دیسی اور خوراک بھی دیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے, ایک ہے دیسی گھی,
देसी घी में इतने ड्रामे शुरू हो गए हैं। अभी क्या मैं टॉपिक से हट रहा हूं यार, अब थोड़ा सा सेहत की बात करने दो, आपके फायदे की बात है। देसी घी भी अजीब अजीब लोग कहते हैं, डब्बा खोला एकदम खुशबू के भगो के, देसी घी। ओ भाई एसेंस डाला है उसमें खुशबू के लिए, अलग से केमिकल डाला है। अपने बाप दादों से पूछो, इतना तो चरने वाली गाय के घी में खुशबू नहीं आती थी। हर चीज में 2 नंबरी यार, खुदा का खौफ नहीं है। खोलेंगे ना दरअसल, लगाएंगे ऐसी खुशबू है, क्या कर रहा है? अगर तुमने कुछ डाला है इसके अंदर खुशबू के लिए तो लिख दो ना डब्बे पे, झूठ क्यों बोल रहे हो? देसी घी वही है, भैंस से दूध निकाला, मक्खन निकाला, गरम करके घी बनाया, ये है देसी घी। अच्छा, दूध भी बड़े ड्रामे हैं दूधों में। 2 दिन ना, मैं पता है अभी पिछले 2 दिन बीमारी की हालत में भी 2 दिन फिरता रहा हूं देसी घी की तलाश में। आप कहो देसी घी 2 दिन तक मुफ्ती साहब को नहीं मिला, खालिस घी वाकई नहीं मिला। हो सकता है अब दुकान वालों के फोन आए, मुफ्ती साहब हमारे पास है देसी घी। और भाई देसी घी की जो मेरी नजर में डेफिनेशन है वो अलग है, आपकी नजर में बोलो अलग है। आप जिसको देसी घी कह रहे हो हम उसको देसी घी है, देसी नहीं है वो। जल्दी से टॉपिक करके ना फिर बात हो गई है। तो पहली बात ये कि आप गाय को खिला क्या रहे हो? गाय की जो नेचुरल गिजा है वो तो घास है, हरा है। आप वंडे शंडे और पता नहीं क्या क्या उसके नाम रखे हुए हैं। पहली बात, खालिस ऑस्ट्रेलियन गाय जो है उसका दूध गाय का दूध नहीं है गाय का दूध ही है, वो दूध नहीं है जो हमारी देसी गाय का दूध है। दोनों में बहुत फर्क है, समझते हो कि नहीं समझते? गाय में कुछ मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से उसके दूध का रंग पीला होता है, ऑस्ट्रेलियन गाय के दूध का रंग व्हाइट। इन कमबख्तों ने क्रॉसिंग कर करके, क्रॉस ब्रीडिंग कर करके गायों की नस्लों की बेड़ा गर्क कर दिया है। तो दूध ज्यादा होगा उसका, क्रीम भी ज्यादा होगी या पतला होगा जो भी होगा, लेकिन दूध ज्यादा होगा, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। क्वालिटी हमारी देसी गाय की अच्छी होती है। बहुत मादरत चाहता हूं, मैं आज टॉपिक से हट गया, लेकिन इसको कंप्लीट करके फिर हम आगे चलते हैं। देखो हदीस में गाय के दूध की फजीलत है, इसका मतलब ये हमारे मजहब का भी किसी हद तक टॉपिक है। लेकिन कौन सी गाय की? नबी ने फरमाया तरिम फिल अर्ज, जो जमीन में चरती है। ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध बेकार, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। मैंने गाय पाली थी ना, एक साहब ने कहा मुफ्ती साहब मैं भी आपकी गाय का दूध ले जाया करता था, इतना अच्छा घी, पीला येलो कलर का। फिर पता नहीं आपकी गाय का दूध का घी भी व्हाइट हो गया और गाय का दूध भी क्या हो गया? व्हाइट हो गया। मैंने कहा मुझे पता है हो गया था, वजह उसकी एक डॉक्टर साहब के मशवरे पर मैंने उसको वनडे पंडे खिलाना शुरू कर दिए थे। वो डॉक्टर ने तो मेरी खैरख्वाही में मशवरा दिया कि दूध की क्वांटिटी बढ़ जाए। क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी क्या हो जाएगी? खराब। तो देसी घी का मतलब वो होता है जो वंस अपॉन अ टाइम हमारे बाप दादे खाया करते थे। वंस अपॉन अ टाइम बोलो हमारे बाप दादे खाए। नंबर 1 गाय भी देसी हो, नंबर 2 खाती भी क्या हो? देसी, यानी घास खाती। नंबर 3 उस गाय को धूप भी मिलती हो, चलती फिरती भी हो। इन तमाम शर्तों के बाद जाके जब दूध निकलेगा और फिर उस दूध से घी निकलेगा इज कॉल्ड देसी घी। समझते हो कि नहीं समझते? तो उसमें कोई खुशबू के लिए एसेंस ना डाला हो। खैर हम कहां निकल लिए, लेकिन ये वाला घी बहुत कम मार्केट में मिल रहा है। हो सकता है किसी के पास हो, मैं किसी का इंकार नहीं करता, लेकिन घी के नाम पे मंजन बहुत ज्यादा बिक रहा है डब्बों में। क्या ख्याल है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? और कंपनियां जो दूध बेच रही हैं इस पर तो हम ईमान लेकर आए हैं कि ये दूध है, बाकी उस दूध का जो बेड़ा गर्क किया जाता है, गाय से निकलने के बाद उसको पकाया जाता है, इतनी हीट पे उसको गर्म किया जाता है, फिर उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, जो बेड़ा गर्क होना था वो। हाँ इसमें यह है कि कुछ कंपनियां अच्छी हैं, उनका दूध कम नुकसानदेह है, कुछ का ज्यादा नुकसानदेह। एक नुकसान तो डॉक्टरों से हमने सुना है, आप कह सकते हैं वो सभी आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का तो है ना। डॉक्टरों से हमने सुना है कि कैंसर में इन डब्बे और पैकिंग की चीजों का बहुत बड़ा दखल है। जो कैंसर फैल रहा है ना, जो पैकिंग की चीजें हम खा रहे हैं ना, इसमें बहुत बड़ा दखल। मेरे भाई गोश्त भी अच्छा पैकिंग का नहीं है, गोश्त भी वो अच्छा है, जाओ ज़बा करो और खा जाओ। जानवर काटो अपने मुबारक हाथों से, या कसाई कोई ऐसी जगह है हमने देखा है रोजाना जानवर आता है कटता है और कसाई शाम तक सारा गोश्त बेच के फारिग हो जाता है। अच्छा उसमें भी एक ड्रामा है, बाज दफा कसाई वो गाय लेकर आ रहा था जो सारा दिन कचरा खाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर का गोश्त खाने से मना किया जो गंद बला खाता हो। अब मैं आपको वहमी नहीं बना रहा, आप चुपके से कसाई से गोश्त खरीद के लाके खा लिया करें, हलाल हराम का मसला नहीं है। लेकिन जब मेरे सामने ये कहा करो ना कि ये खालिस गोश्त है, तो फिर बहुत सोच समझ के कहा करो। आप जिसको खालिस समझ रहे होते हो वो हमारे मैयार पे खालिस बोलो नहीं होगा।
कचरा चुनने वाली जो जानवर, कचरा खाने वाले जो जानवर होते हैं ना, आपने देखा होगा, कचरा खा रहे हैं, थैलियां भी खा रहे हैं, गंद भी खा रहे हैं, सड़े हुए फल भी खा रहे हैं। इन जानवरों के गोश्त में इसके असरात आते हैं। जानवर वही अच्छा है, गाय की खुराक घास फूस है भाई, उसको घास खाने दो खुदा के बंदो, या फलों के छिलके खिला दो उसको। इतनी क्या क्या खिलाया जा रहा है। ऐसे ऐसे जानवर कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं कि आप अपने बारीक से लड़के को डाल दो वहां, बोला यार इसको ये तैयार कर दे तू। बाज लड़के कराची के इतने बारीक दुबले पतले, मेरा भांजा है ना बहुत बारीक सा, मैं एक फार्म हाउस गया, वो बैल तैयार हो रहे हैं कुर्बानी के लिए, मोटे, उनको बैलों को देसी घी आलू ठोसा जा रहा है, उनको ठोसा जा रहा है। वो नहीं खा रहा, कह रहे नहीं खा, तेरा बाप भी खाएगा, क्योंकि उसने बेचना है उसको मोटा करके। बताओ उसका गोश्त किसी काम का रहेगा? है किसी काम का गोश्त नहीं। खड़े खड़े खिलाया जाओ, खिलाया जा, खिलाया जा। तो मैं अपने भांजे को ले गया, मैंने कहा यार इसको भी पाल दे यार, तू कितने पैसे लेगा? 1 साल के लिए तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, पैसा बता खाली तू, इसको ऐसा बना दे। बन जाते हैं, बंदे भी बन जाते हैं, वो बना देगा यही चीजें खिला खिला के, ठोस ठोस के गोल, लेकिन न चलने के काबिल, बोलो दिमाग बिल्कुल गबी। तो वो जानवर होता है जो चले फिरे चरे, वो इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता। खैर, तो मैं इसलिए ये कह रहा था कि इस जमाने में अगर कोई शख्स कह रहा है ना हम खालिस माल बेचते हैं, तो आप उसको बोला करो कि झूठ बोलने पर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत खुशी हुई आपने झूठ बोल। पूरी बात बताता कोई नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे बता देते हैं थोड़ा सा लोगों के दिल में, जिन लोगों के दिल में मोहब्बत है वो बता देते हैं, अच्छे लोग हैं। मैं 1-2 जानने वालों के पास गया, मैंने कहा देसी घी खालिस है, उन्होंने कहा खालिस है, लेकिन वंडा खिला रहे हैं गाय को, तो उस लेवल का नहीं है मुफ्ती साहब जिस लेवल का आप समझ रहे हो। अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी हुई कि चलो यार जो जितनी बात है उतनी बता दी। तो खैर, देसी घी खाया करो, खुदा की कसम बहुत खानदानी चीज, बहुत खानदान। तो बच्चों को खिलाया करो, ऐसे टमाटर हो जाएंगे लाल टमाटर। खैर, तो मैं जो असल बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि कंपनियां पैकिंग की चीजें बेच रही हैं, डॉक्टर कह रहे हैं इसमें सेहत को नुकसान है, लेकिन कोई मुफ्ती इन चीजों को हराम कह सकता है? बोलो, हराम कोई नहीं कहेगा। हमारे जो मुअज्जिन साहब कारी रशीद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, 40 साल से ज़्यादा इस मस्जिद की उन्होंने खिदमत की। तो मैं जब इस मस्जिद में तकरीबन 15-16 साल पहले आया, तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं यहाँ बयानात का सिलसिला शुरू करूँ, दरस हदीस दूँ, वाज़ करूँ। होता है ना, इंसान सोचता है कि भाई इंतज़ामिया से मशवरा भी हुआ कि हफ्ते में कितने दिन दरस होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो यहाँ हमारे कारी साहब थे, जो कारी रशीद साहब जिनका इंतकाल हो गया, ये मुअज्जिन थे। इन्होंने मुझे कहा कि आपके आने के बाद मुझे एक ख्वाब आया है, जब आप यहाँ आए हैं तो मुझे एक ख्वाब आया। मैंने कहा जी क्या ख्वाब आया? अव्वल तो मुझे कोई कह देना मुझे ख्वाब आया है, तो मैं कहता हूँ अभी टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, पता नहीं क्या सुना रहा होगा बैठ के, लेकिन बस मेरा भी मूड अच्छा होगा तो मैंने कह दिया हाँ जी बताएं। कहने लगे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं और आप, यानी वो और मैं, कहीं जंगल में जा रहे हैं, कहीं सफ़र पे। आगे देखा बड़े बड़े जंगली जानवर खड़े हैं, अजदहे और डायनासोर जैसे, नहीं ख़तरनाक, शेर, चीते। इन्होंने हमारा रास्ता रोका हुआ है, हमें आगे जाने नहीं दे रहे। कह रहे हैं मैं और आप खड़े हो गए कि अब क्या करें, तो रास्ता ही बंद है, इतने बड़े बड़े अजदहे मुंह फाड़ के खड़े हुए। तो कहते हैं आपके हाथ में कुरान था, तो कहीं गैब से आवाज़ आई या कहीं पता नहीं कोई इल्हाम हुआ, क्या हुआ कि भाई इनको कुरान सुनाओ, इनको कुरान का दर्स दो। तो कहने लगे आपने कुरान उठा के दर्स देना शुरू किया और वो सारे जानवर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हटते चले गए। तो मैंने उनसे कहा इस ख्वाब की ताबीर बहुत वाज़ेह है, दीन की दावत एक हक का रास्ता है ना, इसमें जो रुकावट डालने वाले जितने फितने हैं, फ़िरका परस्तों के फितने हो गए, मुल्हिदीन के फितने हो गए, बहुत सारे फितनों की किस्में हैं ना, जैसे जंगली दरिंदों की किस्में बहुत ज़्यादा हैं जो आपको सीधे रास्ते पे चलने नहीं दे, जो जंगल में चलने नहीं देते आपको। तो ऐसे ही फितना परस्तों की किस्में भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ फ़िरक़वारियत की आग में झुलसाएंगे आपको, कुछ इस्लाम से बदगुमान करेंगे, कुछ असलाफ से बदगुमान करेंगे। तो इस ख्वाब में मैंने कहा इशारा है कि सब का एक ही हल है कि इनको किस पे लगा दो, कुरान पे। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता ये सारे खुद बखुद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने दरस कुरान को कोशिश की है ज़्यादा फोकस करूँ मैं। फिर कुरान में भी आजकल मसला ये है कि जो कुरान
جس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے نا وہ اس کے حساب سے قرآن سناتا ہے. میں اپنی مثال دے دوں, اگر میں نے دماغ میں 4 شادیاں مسلط کی ہوئی ہیں تو میں ہر آیت سے 4 شادیاں کشیدتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے بعض خطیبوں کے ساتھ, ہر چیز ادھر ہی اٹھا کے فٹ کریں گے. میں نہیں کرتا ایسا, لیکن ہو سکتا ہے یہ نفسیات بن جاتی ہے انسان کی. بعض لوگ جو جہاد کے قائل ہیں, ہونا چاہیے انسان کو, وہ ہر آیت سے جہاد جس کا جہاد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے بھی کیا نکالا جا رہا ہے. وہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ان کا قرآن گھومتا ہے جہاد کے گرد. یہ بھی غلو ہے بھائی, جتنا جو چیز ہے اس کو اتنا بیان کیا جائے, جس کو جتنا رکھا گیا ہے نا. کوئی اس کو پورا تبلیغ پر, کوئی پورا سیاست پر, کوئی خلافت پر. اب تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے میں بھی قرآن کا سہارا. آپ کا آدمی جب وہ غلطی کرے اس پہ قرآن کی آیتیں فٹ نہیں کرتے, جیسے ہی مخالف پارٹی نے وہ غلطی کی قرآن پڑھ کے سنانا. فرقہ پرست بھی یہ کام کرتے ہیں. آپ کی مخالف رائے پہ کوئی عالم چلا گیا تو فوراً یہودیوں کے علماء والی جو آیتیں ہیں وہ اپنے مخالفین علماء پہ فٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہود و نصارہ کے مولوی یہی کرتے تھے, آج یہ مولوی بھی. تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی جو ایک, جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریشن, جو ایک ٹھڑک ہوتی ہے, وہ ٹھڑک کس طریقے سے پوری کر رہا ہوتا ہے. لیبل کس کا لگ رہا ہوتا ہے؟ قرآن کا. تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا. اچھا, ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی بات یہ لگی کہ ان کے درس میں یہ عنصر کم نظر آیا. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ بالکل بھی نہیں تھا, ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے جو وہ درس میں لاتے رہتے تھے, لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ مضامین جو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیے, ان مضامین کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو بہرحال میں نے یہ, اور بھی علماء ہیں, لیکن ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہیں. ان کے درس اپنی مسجدوں کے اندر محدود ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی گجرانوالا کے بہت بڑے عالم, نہیں علامے تھے وہ, اتنے بڑے عالم کہ آپ ان کی کتابیں پڑھو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا علم اللہ نے اور تحقیق کیسی دی تھی ان کو. جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی نا تو میں نے کہا بھائی یہ ایک صفحہ لکھنے میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینہ لگا ہوگا, جو ریسرچ ان کی ایک پیج پر ہوتی ہے. جبکہ مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا, گوگل بھی نہیں تھی. ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ تحقیق کرتے نا ان کو پتہ چلتا کہ یہ حوالہ مجھے ملے گا ترکی کے فلاں کتب خانے میں فلاں کتاب میں ہے, یہ یہاں سے کسی کو بھیجا, چل بھائی ترکی جا, فلاں کتاب نکال, تلاش کر, اس کے فلاں صفحے میں دیکھ کے مجھے بتا کہ ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو ایسے ان کی تحقیقی کتابیں ہیں, لیکن ہماری عوام ان کو جانتی بھی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وہ میڈیا کا استعمال ہی نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آج کل جتنے لوگ فائدہ اٹھا کے نا اپنی تحقیق لا رہے ہوتے ہیں, اصل میں ان لوگوں کی تحقیقات ہوتی ہیں, نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ میری تحقیق. حالانکہ اپنی نہیں ہوتی کسی کی ہے, چوری کر کے اپنے کھاتے میں ڈال دی. محنتیں ان لوگوں نے کی ہیں جو دنیا کے سامنے ہے ہی نہیں. تو میں نے یہ ان کا, میں ایک عرض کر رہا تھا, ان کا بھی بڑا زبردست درس ہوا کرتا تھا. میرا خیال ہے 30-35 بار انہوں نے پورے قرآن کا درس ختم کروایا, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے, 20 بار یا 30 بار اس طرح پورے قرآن الحمد سے لے کے والناس تک انہوں نے درس قرآن دیا ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ ہم فوکس کس کو کریں گے؟ درس قرآن کو. اور اس درس میں جو اللہ نے جو چیز بار بار کہی ہے میں بھی وہ چیز بار بار بیان کروں گا. اس میں جو مضامین قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے نا, جس انداز سے اس کو اسی طرح سے ڈیفائن, تو انداز اس انسان اس کو اپنے اسٹائل میں کرتا ہے. مثالیں تو اپنی دے گے نا, لیکن اس سے ہٹنا نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تفسیر کے لیکچرز ہیں. 8 لیکچر ہیں عربی گرامر کے. اتنی عربی اس میں سکھائی گئی ہے کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. پھر انہی لیکچرز کی کو سامنے رکھتے ہوئے باقی درس ریکارڈ کروائے ہیں. انہی لیکچرز میں جو آپ کو گرامر آئے گی اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے. تو تفسیر لیکچر نمبر 1, تفسیر لیکچر نمبر 2, تفسیر لیکچر نمبر 3, ابھی پتہ نہیں کتنے لیکچر ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے 200 کتنے ہو گئے ہیں, تو بہت ہو گئے ہیں. تو وہ تو مجھے بھی پتا ہے بہت ہو گئے ہیں, تو کتنے, اچھا میرا خیال ہے 200 تک ہو چکے ہیں. تو آپ حضرات ایک کام کریں,
وہ لیکچر بھی کیا ہیں, اس میں بھی میں نے ٹو دا پوائنٹ قرآن بیان کیا ہے, دائیں بائیں بالکل بھی نہیں گیا, ٹو دا پوائنٹ, بس قرآن کیا کہہ رہا ہے. باقی دیکھیں قرآن تو ایک سمندر ہے نا, اس میں غوطے لگاؤ تو وہ تو مضامین نکلتے چلے جائیں گے, ایک ایک آیت پہ 6-6 گھنٹے بھی تقریریں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بس قرآن سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے. باقی اس میں علمی نکات کے تو ایک پورا سمندر ہے. تو وہ لیکچر آپ لوگ سنیں, ابھی رمضان ہو رہا ہے ختم, اور آپ نے ہو جانا ہے مارکیٹ سے شارٹ, سمجھتے ہو. تو قرآن سیکھو نا, کچھ آگے بڑھو نا. یہ درس جو میرے ہوتے ہیں اس میں تو قرآن بھی چل رہا ہے اور پھر موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم دائیں بائیں بھی چلے جاتے ہیں, اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن ہے. ان لیکچرز کو آپ سنیں. میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہ لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں. رمضان میں ابھی ناغہ چل رہا تھا کیونکہ میرے مصروفیت اتنی ہو گئی تھی, ارادہ تو میں نے کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا. پھر یوٹیوب کی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے, آپ ایک وقت میں اتنا مال ڈال نہیں سکتے یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے نا, وہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتا. تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا, سمجھتے ہو. اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے, وہ ہم نے یوٹیوب سے جب بھی کسی چینل پہ جاؤ نا آتا ہے بیل آئیکن پہ کلک کرنا. ابے بھائی تو بول آگے, کوئی چیز ویڈیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, پہلے وہ اپنی قومی ترانے سنانا شروع کر دیتا ہے, تو آدمی غصہ آتا ہے, بات کر ہمارا ہیڈک ہے, بیل آئیکن پہ کلک, یہ آٹو پہ آیا ہوا ہوں میں وہاں سن کے نا. تو بیل آئیکن پہ کلک کریں نہ کریں, سبسکرائب کر لیں, اس سے کسی دن غیرت جاگ جائے گی آپ کی. جب بار بار نوٹیفیکیشن آئے گا تفسیر کے لیکچر کا, بھائی لیکچر شروع ہونے والا ہے, تو شاید کسی دن آپ کی غیرت جاگ جائے کہ آج سن لو یار. اور وہ سنجیدہ لوگوں کے لیے, دیکھو اڑا اوڑی والے دنیا میں بہت ہیں, جذباتی لوگ دنیا میں بہت ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ہو ہاں روئے دھوئے نماز میں ایسے تہجد میں لگے ہوئے ہیں, اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو نبی فرماتے, حضرت عائشہ فرماتی تھی تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ. تو وہ ہفتے میں صرف 3 دن اپلوڈ ہوتا ہے, پیر, منگل اور بدھ کو. اس درس کی خاصیت یہ ہے کہ بالکل سہل انداز میں عوامی اسٹائل میں ہے, وہ گاڑھا اور پیچیدہ نہیں ہے. میری عادت ہوتی ہے میں وہ کام نہ کروں جو دوسرے پہلے کر چکے ہیں, وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا, ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے, آپ نے ٹانگ اڑا کے, جب ایک محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو بھائی, یہ غلط ہوتا ہے نا. وہاں بناؤ جہاں نہیں ہے مسجد. تو میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کام پہلے آلریڈی ہو چکا ہے میں وہ نہ کروں. تو جب میں نے یہ تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا, مجھے پتا تھا اس میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن ہم نے کہا اب تک یوٹیوب پہ اس طرز کے تفسیر قرآن کے لیکچر موجود نہیں ہیں. اگر کوئی پورا قرآن سن کے سمجھنا چاہتا ہے اور تھوڑا چاہتا ہے کہ مجھے عربی بھی آ جائے, تو میری ابھی تک میری تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ایسے لیکچرز ابھی تک موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے ہیں لیکن وہ اس طرز کے نہیں ہیں, وہ الگ انداز کے, اس کی اپنی افادیت ہے. تو الحمد سے لے کے والناس تک کوئی اگر قرآن سمجھنا چاہے گا, میں انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرز پہ سنے گا نا تو آہستہ آہستہ عربی سے اس کو اتنی مہارت ہو جائے گی کہ خود بخود آگے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ لیکچر سنا کریں, تمیز سے 40 منٹ کا ہوتا ہے, روزانہ ایک ٹائم متعین کر لیں یار, ہینڈ فری لگا کے ہم نے بیٹھ جانا ہے, اور کوشش کریں قرآن سامنے رکھ کے پڑھیں. سمجھتے ہو, ایک پین بھی رکھ لیں, اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی لکھتے رہیں, اور قرآن 15 لائنوں والا ہو یا 17 لائنیں والی, جو قرآن ہو وہ پھر ہمیشہ وہی رہے. یہ بھی ایک اصول یاد رکھ لیں, زندگی بھر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں ایک جیسا قرآن. اس کا بڑے فائدے ہیں, کیا ہیں یہ بات لمبی ہو جائے گی. یعنی آپ اپنے لیے گھر میں جس قرآن پہ تلاوت کریں نا, قرآن آتے ہیں زیادہ تر 15 لائنوں والے یا 16 لائنوں والے. 17 کا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا, 16 والے. اب ایسا نہ کوئی 17 والا تلاش